بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلے ہی جنم دیا۔ ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے نکل گئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے، پھاوڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا، اے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے پہچان لیا اور آپ رضی اللہ عنہا حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے ہی مصیبت پہنچی تھی، میرے اور فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر قبر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قبر میں رکھا، پھر اینٹیں لگائی، پھر قبر سے نکل آئے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر فرمایا، اے اولاد آدم، تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا یہی طریقہ ہے۔